الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ دو مبارک مہینوں کے بیچ میں ہے، اس لیے کہ رجب یہ حرمت والا عظمت والا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور شعبان کے بعد جو اگلا مہینہ رمضان کا وہ بھی انتہائی برکت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بیچ میں یہ مہینہ شعبان کا یہ بھی بہت فضیلت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پورے مہینے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ماہ شعبان کے علاوہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے مومنوں کو، اپنی امتی کو، ایمان والوں کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، تاکہ تیاری کرنا اگلا ایک مہینہ جو رمضان کا آئے گا کہیں ایسا نہ ہو اس میں سست پڑ جائیں، اس میں ضعف کا شکار ہو جائیں۔ تو جب فرمایا آپ نے 15 شعبان ہو جائے تو اب روزے نہ رکھا کرو۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، تو اگلا جو مہینہ آئے گا رمضان کا اس میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ 15 شعبان سے پہلے خوب کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور اس کا آپ حکم بھی کرتے تھے۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ دین فطرت ہے، کھیل اور تماشا نہیں ہے، فطرت سے میل کھاتا ہوا دین ہے، اور لہو لعب کہیں بھی اپنے یہاں نہیں رکھا گیا۔ کسی بھی خوشی کے موقع پر کھیل تماشا نہیں رکھا گیا۔ اپنے یہاں خوشی بس 2 ہی دن ہے پورے سال میں، جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انصار کو کہ وہ لوگ نیزہ بازی کرتے تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد ابدلکم بہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں 2 دن عطا کیا، وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی خوشی کا دن اور کوئی تماشے کا دن نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے دین کو تماشا بنایا ہے، دین کے اوپر اور تیوہاروں کا نام رکھ دیا اور اس میں لہو لعب طرح طرح کی بدعات اور نئی نئی چیزوں کا ارتکاب کرتے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان سے آپ بیزاری کا اظہار کر دیجئے، ان سے آپ الگ ہو جائیے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو دین کو کھیل اور تماشا بنا دیے، دین کو دین نہیں رہنے دیے، اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کا ارتکاب کر لیے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ بیزاری کا اظہار کر دیجئے۔ آج 14 شعبان ہے اور آج کی رات 15 شعبان ہوگی،
مجموعی اعتبار سے اس سلسلے میں کئی حدیثیں منقول ہیں، تقریباً 17 صحابہ سے منقول ہے، جو اگرچہ ضعیف سند سے ہے لیکن مجموعہ پوری حدیثوں کا وہ حسن کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس سے اس رات کی یعنی 15 شعبان کی فضیلت ظاہر ہے۔ اس رات میں اعتدال یہ ہے، کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے، لیکن اعتدال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، عبادت ثابت ہے۔ اب کس طرح عبادت کریں؟ کیا کوئی خاص طریقہ بھی ہے عبادت کرنے کا؟ تو اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کرنے کا نہیں ہے، جیسے مناسب سمجھیں، جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، نفل پڑھنے کی، قرآن کریم کے تلاوت کرنے کی، تسبیح کی اور ذکر و اذکار کی، جو توفیق مل جائے اتنی عبادت کرنا یہ ثابت ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ پوری رات جگ کر کے تماشا بنا دیتے، ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، ٹہلنے جاتے ہیں۔ یہ گھومنا ٹہلنا یہ چیز ثابت نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا، اور اپنی طرف سے نکال لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان سے الگ ہو جائیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کو تماشا بنا لیا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، ان لوگوں نے دین کو کھیل اور کود بنا لیا، پورے رات ٹہلتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ کیسے عبادت کیا جائے؟ کیا دین اپنی خواہشات کا نام ہے؟ تو دین اپنی خواہشات کا نام نہیں۔ جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، جو طریقہ تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، اس طریقے سے اگر عبادت کریں گے تو یہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر اپنے منمانی عبادت کریں تو منمانی عبادت کرنے سے وہ عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس رات میں عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہے کیا ثابت؟ تو صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پائیں۔ انہیں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری ازواج کے ہاں گئے ہوں گے، تیزی کے ساتھ گئیں، پھر گھر میں آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے نماز میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے اللہ آپ دلوں کے پاک کرنے والے ہیں، میرے دل کو صاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ الہا و زاری میں آپ مشغول ہیں، تنہائی میں دعا میں آپ مشغول ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ تو یہ چیز کہ تنہائی میں گھر پہ ذکر و اذکار جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، جتنی دعاؤں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، جتنے اور نیکی کے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے دیں، تنہائی میں جتنا کر سکیں اس پہ اجر اور ثواب ہے۔ اور ایک جگہ اکٹھا ہونا، پورے رات جاگنا، جا کر کے چائے پینا یا ادھر ادھر ٹہلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، شب بیداری عبادت نہیں ہے، کام کرنا عبادت ہے۔ تنہائی میں کام کرنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا، یہ عبادت ہے، اور اس پہ اجر اور ثواب ملے گا۔ مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح، اور اس کی شرح ہے حاشیۃ الطحطاوی مراقی الفلاح۔ اس میں لکھا ہے کہ جو 5 راتیں عبادت کی ہیں ان راتوں میں وَيُكْرَهُ اللَّيَالِي الْخَمْسَ، اور آگے ہے کہ مسجدوں میں اکٹھا ہونا، جمگھٹ لگانا، پھر ایک اپنے اعتبار سے عبادت کرنا، یہ چیزیں مکروہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں۔ یہ برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے ہم سے دعا کرے، ہم اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا
کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی نیکی چاہنے والا، میں اسے نیکی عطا کروں، میں اسے نیکی کی توفیق دے دوں۔ تو تنہائی میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، تنہائی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تنہائی میں کوئی شخص اپنے مفلسی کی، اپنے پریشانی کی، اپنے مصیبت کی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کے دور کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اسے عطا کرتے ہیں، یہ چیزیں دیتے ہیں۔ باقی پکنک منانے کے لیے یا ایسے تفریح کے لیے ادھر ادھر ٹہلنا گھومنا، اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہی آتش بازی کرتے ہیں اس رات میں، آتش بازی انتہائی خراب چیز ہے، اسلام میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ پٹاخے پٹکانا یا ایسے ہی ادھر ادھر ٹہلنا، لایانی چیزوں میں مشغول رہنا، تو لایانی چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہی اسلام ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہ چیزیں جو دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچانے والی ہیں، جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس سے کسی کو آرام نہیں پہنچے گا، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ ہماری کسی بھی چیز سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری عبادت سے۔ اگر عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو عبادت نہیں۔ مسجد نبوی میں چند صحابہ جو باہر کے تھے، وہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، انہیں تکلیف ہو رہی تھی آرام کرنے میں، وہ شکایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سختی کے ساتھ باہر کیا اور فرمایا، اگر یہاں کے رہتے مدینے کے تو ہم تم لوگوں کو سزا دیتے، یہ عبادت کر رہے ہو یا دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو عبادت ہو، عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس طرح عبادت کیا جائے جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس رات کے تعلق سے اصل عمل یہی ہے کہ تنہائی میں اللہ کے روبرو حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہی جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے، اور دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اس پہ الہا و زاری کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں، دونوں جہان میں سرخرو رکھیں۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، ان کو کیا جائے۔ باقی اور چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، ان سے دور رہا جائے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔